اچھا پھر رمضان ہے ظاہر ہے تو پھر تراویح کا بھی ذکر لازمی ہے، اور تراویح میں ہمارے یہاں اختلاف ہے 8 کا 20 کا. پہلے تو یہ آپ ہمیں پلیز اس پہ وضاحت دے دیں قرآن حدیث کے روح سے کہ تراویح کیا ہے، سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے، اور پھر 8 ہے یا 20 ہے؟ جی نفلی نماز ہے. فرض نماز رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. وطر کی نماز بھی سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، سیدنا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں، سنن دارمی میں، حاکم کے اندر کہ وطر سنت ہے مگر اسے نہ چھوڑو، یعنی یہ ایک افضلیت والا کام ہے. لیکن کہا کہ ہے سنت، اسے کسی نے چھٹی نماز نہیں بنانا. نمازیں 5 ہی ہیں، رکھتے 17 ہی ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدو آیا، اس نے کہا نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فرض نماز پڑھ، فرض روزے رکھ، اور سب سے پہلے آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا. جب وہ واپس جانے لگا نا تو اس نے ایک جملہ بولا، یا رسول اللہ، نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس سے کوئی نکالوں گا. تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے، اور اگر یہ بات پہ قائم رہا، ایک روایت میں ہے بخاری مسلم کی، یہ کامیاب ہو گیا. اس میں واضح آپ نے فرمایا فرض روزے. آج تک کسی عالم نے کہا ہے کہ جو رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزے یا سوموار اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے بھی قبول نہیں ہوں گے. نہیں. آج تک فرض زکوٰۃ کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ جو نفی صدقات نہ کرے اس کا فرض صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا زکوٰۃ والا. نماز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوں گے، اور جب تک تراویح نہ پڑھو تو روزہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ صرف جذباتی جملے ہیں، اس کے اوپر قتل ہو چکا ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ، چلیں آج میں پہلی دفعہ کیمرے میں اس کو بتا رہا ہوں، ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، ایک 18-20 سال کا لڑکا، ایبٹ آباد میں. اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی اس پہ بحث ہوئی، ٹی وی میں تو اتنی خبر آئی کہ کچھ دوستوں نے اسے قتل کر دیا. اس کی وجہ یہ تراویح تھی، اس بات پہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے، وہ بینک مینیجر جو ایک شہید ہوئے تھے، وہ بھی اسی بات پہ شہید ہوئے تھے، وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ تھے. ان کے فیس بک کے اوپر ساری میری ویڈیوز لگی ہوئی تھی. تو یہ لوگ، ان کی طرح ٹالرنس بالکل نہیں ہے. انہیں کہ کوئی علمی بات کریں. ایک چیز سنت ہے، اس کو آپ نے فرض کہاں سے بنا دیا؟ تو تراویح سنت نفلی نماز ہے، پڑھ لیں ثواب، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ فضیلت کے تو، لیکن اس میں روزے جو ہیں وہ تو فرض ہیں، باقی نفلی عبادت ہے، اور اس میں بھی نفلی عبادت افضل یہی ہے کہ آپ گھر میں ادا کریں. سیدنا عمر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، وہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت عمر نے جب تراویح کی جماعت کو اسٹیبلش کیا، نبی علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی تھی، تو یعنی سنت تو وہ ہے، کوئی بدعت نہیں انہوں نے جاری کی. ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے اسے پرماننٹلی اس اعتبار سے کر دیا کیونکہ ٹولیوں کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی صحابہ پڑھتے تھے. حضرت عمر نے بھی کچھ عرصہ تو دیکھا، پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا ابی ابن کعب کو اور تمیم داری کو کہ ان کو امامت کروائیں. اور پھر حضرت عمر وہاں سے چلے گئے خود، یہ جملہ بولتے ہوئے، بخاری کے الفاظ ہے کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں وہ گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ ضرور گھر میں ادا کرو، اس سے برکت ہوگی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں ادا کرتا ہے، وہ افضل ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرض مسجد میں پڑھتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں جو وہ نفلی نمازیں تھیں نا، وہ اپنے حجرے میں گھر آ کے ادا کرتے تھے. وہ الفاظ ہیں کہ آپ 4 سنتیں 4 نفل ادا کرتے، پھر زور کی جماعت کرواتے، پھر میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر عشاء کی پڑھاتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، اور فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے. اور جو آپ کی وہ وتر کی یا نفلی نماز وہ پورا سال ہی چلتی تھی نا، جسے آپ قیام اللیل کہہ لیں، تراویح کہہ لیں. تو 8 یا 20 کا کیا اختلاف ہے، یہ کیا مسئلہ؟ میرے بھائی اس میں جو اصل مقصد ہے وہ قرآن سننا ہے. نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ 8 رکعت ہے، البتہ تابعین سے 20 بھی 41 تک بھی ثابت ہے. بعض اوقات لوگ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے، 8 میں ظاہر قیام لمبا ہوگا. آج بھی آپ اہل حدیث کی مسجد میں جائیں تو وہ 8 تراویح ان کی 1.5 سے 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں. دیوبند بریلویوں کی آدھے گھنٹے میں 20 ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعلمون تعلمون. تو یہ اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا، ورتل القرآن ترتیلا. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن سننا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 20 ہو رہی ہیں نا، آپ 20 وہاں پوری کر کے نکلے تاکہ آپ قرآن وہ سارا سنیں، جو مقصد ہے. ٹھیک ہے.
جہاں پہ 8 ہو رہی ہیں وہاں پہ 8 پڑھیں. لیکن نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے بخاری مسلم میں ہے, اما عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی, 8 اس میں یہ نوافل اور 3 وتر. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 20 رکعت شروع کروائی, الموطا امام مالک میں موجود ہے. اور جو 20 والی روایت الموطا امام مالک میں وہ بے سند روایت ہے. یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا, انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی, اور جو پوری سند والی روایت ہے اس میں تو موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. اچھا جی, آج بھی سعودیہ میں صرف مکے مدینے کی 2 مسجدیں جو ہے نا, جی بالکل, اس میں 20 ہوتی ہیں, اور وہ بھی انہوں نے 2 امام مقرر کیے, 10+10 کرتے ہیں. وہ حنفیوں کی وجہ سے کرتے ہیں, ادروائز پورے سعودی عرب میں ام القرا, مکے کی یونیورسٹی, مدینہ یونیورسٹی, سب 11 رکعتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے سعودی حکومت سے کہ یہ کام ختم کریں, 20 والا 11 والا شروع کروائیں. اچھا 11 والے میں وہ جو وطر کی بات ہے, وطر میں بھی اختلاف ہے کہ 1 ہے یا 3 ہے. وطر جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں عربی میں آڈ کو, ٹھیک ہے, طاق. نبی علیہ السلام 1 رکعت کے ذریعے پوری نماز کو طاق کرتے تھے. ٹھیک ہے, عمومی عمل آپ کا 3 وطر ہے, بخاری میں آیا ہے. ٹھیک ہے, حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 وطر پہ پایا, البتہ 1 میں حرج نہیں, 1 بھی جائز ہے, لیکن عمومی عمل نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ 3 ہے. جو آپ کا 1 بھی ملتا ہے وہ 2+1 ہے, یا 5 ملتا ہے تو 2+2+1 ہے. 1 جائز ہے, 3 افضل عمل ہے, ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں. اچھا رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان کے اندر جو ظاہر ہے ایک صبر, تحمل اور یہ چیز کا زیادہ کہا جاتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے یہاں مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں, اختلافی مسائل, ایک دوسرے کے اندر برداشت نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے ینگ جنریشن کو کہ بھائی اگر وہ 3 پڑھ رہا ہے یا وہ 8 پڑھ رہا ہے, وہ 20 پڑھ رہا ہے, تو وہ برداشت ہونی چاہیے یا صرف دیکھیں بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے, جس کو اس کی بھوک اور پیاس, یعنی وہ جو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اس کو برائی سے نہیں روک رہی, تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اصل مقصد تو یہ کہ صبر آپ کے اندر پیدا ہو. تو وہی بات ہے, جڑے اتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے, عقابے بھی پیڑے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو بدنگاہی کی عادت ہے تو وہ حرمین میں بھی جا کے بدنگاہی کرے گا. تو یہ رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ذرا سیدھا کر لیں. رمضان میں کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جانا کہ آپ جو ہے وہ فوراً نیکی کے راستے کے اوپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک ماحول پرووائڈ اللہ نے کر دیا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے گئے. سارے شیطان نہیں قید ہوئے, جو آپ کے اندر والا شیطان ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا. اور جو ہر ہفتے آپ کو ممبر پہ شیطان نظر آتا ہے, جھوٹی حدیثیں سنانے والا, یعنی علماء کرام اکثر, ایکسیپشن آر آلویز دیر, تو وہ تو وہیں پہ موجود ہے, وہ تو کوئی نہیں قید ہوا ہوا. تو وہ رمضان کے علاوہ بھی یہ تو آپ کنٹینیوس پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا نا. ایک دن میں تو صبر نہیں پیدا ہونا. تو رمضان یہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. اور پریکٹیکلی میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے باقی روزہ رکھا ہوا ہے نا, تو اس کی جو حالت عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے نا, کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. یہی حالت ہونی چاہیے رمضان کے میں کہ آپ کسی کے ساتھ. اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ رمضان میں کوئی جھگڑا کرنے لگے نا تو مجھ سے کہہ دیا کرو یار میں روزے سے ہوں. تو اس طرح یعنی, اور یہ باقی بڑا آسان کہ بھائی روزہ یار میرا منہ نہ کھلواؤ, ٹھیک ہے, اپنے اوپر قابو کریں. کچھ لوگ قیام اللیل اور تراویح کو ملا دیتے ہیں, نماز شب تہجد کو ملا دیتے ہیں. اس کے ذرا فرق بتا دیں, اس کی وجود کو ذرا ثابت کرتے ہیں, ہے بھی کہ نہیں ہے, کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللیل کس حد تک واجب ہے. دیکھیں نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ 5 ہی فرض ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں. کوئی کر لے ثواب, کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے. اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز, ٹھیک ہے, قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل, آپ انہیں سنت موقدہ کہہ لیں, آپ انہیں تراویح کہہ لیں, آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں, کوئی بھی لفظ رکھے, ہے بہرحال وہ نفلی نماز ہے. اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جماعت ہو سکتی ہے جی, باجماعت ہو سکتی ہے, باجماعت بھی ہو سکتی ہے, اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے. دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اندازہ کریں, نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے نا, اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز
فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے 3 دن کے بعد جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو. خود صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر نے بھی جب تراویح شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا کے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں تو بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی سنیں, ٹھیک ہے, نفلی نماز, لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو. اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا استعمال کیا کہ حضور ناراض ہو گئے تھے تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی. آج روزے کے بعد پہلا سوال یہ ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ. یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے, اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا. لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے, ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لیا, یہ نہیں شو کیا, یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا. تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر. تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی, انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا. ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی. اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو, ایک امام کھڑا کرو, یا آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں. واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں. یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں, اندازہ کریں. ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا. یہ تو بس ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں.